لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، مسلسل آپ شریک مجلس ہو رہے ہیں. بی بی زہرا کو رو کر کے ماتم کر کے ان کے لال کو پرسا دے رہے ہیں. ممبر سے دعا یہی ہے کہ اے سید کونین، اے مادر حسنین، ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائیے گا تاکہ روز محشر یہ حسین کے غم میں بہنے والے آنسو ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سامان بن سکے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. حضرات اکرامی قدر، آیت آپ کے اذہان تک پہنچ چکی ہے، یاد بھی ہو گئی ہوگی، ترجمہ آپ کے اذہان میں ہے، لیکن حسب دستور میں ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے امیین میں لیتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرے. یہ ذمہ داری ہے رسول اسلام کی. قرآن کی تلاوت کریے، لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنائیے. اسی لیے پروردگار عالم نے سال میں بعض تاریخیں ایسی رکھیں کہ انسان اگر عام دنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن سے دوری ہے، تو کم از کم کچھ تاریخیں ایسی معین کر دیں کہ انسان چاہے ثواب کے لیے، چاہے فضیلت کے لیے، چاہے اس دین کے اعمال کو بجا لانے کے لیے کوئی سورہ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ اس لیے پڑھو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم ایک دن پڑھ کے ہدایت پا سکتے ہیں تو اگر 365 دن ایک ایک سورہ پڑھتے رہیں تو ہم کتنے ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کے انتظام کریں. بس ایک روایت کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. رسول اسلام فرماتے ہیں نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرو، سجاؤ. رات کا وقت ہے، یہاں تو لائٹ لگی اجالا ہے، آپ باہر جائیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والا.
بستی سے باہر نکلیے، گاؤں سے باہر نکلیے، جہاں پر لائٹ نہ ہو تو آپ کو کچھ نہیں دکھائی پڑے گا، لیکن آسمان پر جگمگاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے تارے ضرور دکھائی پڑیں گے۔ یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ خدا کی قدرت ہے، جب کائنات اندھیری ہو، اجالا نہ ہو، تو ان چھوٹے چھوٹے جو چراغ کے مانند آسمان پر دکھائی دیتے ہیں، ان سے انسان اپنے راستے کو تلاش کر لے۔ یہ ستارے، یہ چاند اسی لیے بنائے گئے تاکہ اندھیری راتوں میں انسان ان ستاروں کے ذریعے سے، ان چاند کی روشنی کے ذریعے سے اپنے راستے کو تلاش کرے۔ تو ہم زمین پر رہنے والے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں، تو آسمان والے زمین پر کیا دیکھتے ہیں؟ غور کریے گا۔ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں تو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں تو اش اش کرتے ہیں کہ ستارے اس لیے ہیں تاکہ ہم زمین میں اندھیاری راتوں میں اپنے راستے تلاش کر لیں۔ تو آسمان والے کیا دیکھتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کرو۔ جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جیسے ہم ستارے دیکھ کر باوری کرتے ہیں، آسمان والے ان گھروں کو دیکھ کر کہتے ہیں اس گھر سے کیسا نور نکل رہا ہے۔ کون سے گھر؟ کہا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو جیسے آسمان کے ستارے جگمگاتے ہیں نا، تو آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر نور ساطع کرتا ہے، نور نکلتا ہے اس گھر سے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام کا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریے، لوگوں کے نفوس کو پاک کریے، کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کریے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ دیکھو یہ محمد جو تمہارے درمیان آئے ہیں، انہیں محمد نہ سمجھنا، انہیں اللہ کا رسول سمجھنا، انہیں محمد نہ سمجھنا، انہیں اللہ کا رسول سمجھنا۔ قد خلت من قبلہ الرسول، یہ نئی بات نہیں ہے کہ نیا رسول آ گیا، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے۔ 1,30,999 نبی پیغمبر سے پہلے آئے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسول، ہم نے ان سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ افإن مات، اگر یہ اپنی زندگی تمام کر کے، مکمل کر کے طبعی طور پر دنیا سے گزر جائیں، او قتلا، یا محمد قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ غور کریے گا، اگر یہ محمد اپنی طبعی موت سے دنیا سے گزر جائے یا یہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا پہلے دین کچھ اور تھا، پہلے کچھ اور دین پہ تھے، بعد میں پیغمبر کے دین پہ آئے۔ اب وہ لانے کی کیفیت آپ جانتے ہیں، فتح مکہ میں لوگ ڈر سے لائے، جنگ میں جا کر غنیمت کی لالچ میں لے کے آئے، یہ اور بات بڑی لمبی بحث ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو پیغمبر کے موت کی خبر کو سن کر یا قتل کی خبر کو سن کر اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ کر جائے گا، وہ میرا کچھ ضرر نہیں کر سکتا، میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ بس ادھر جملے سے جملہ ملائیے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم قتل پیغمبر کی خبر سن کر یا وفات پیغمبر کی خبر سن کر تم پچھلے دین کی طرف گئے تو میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہاں اپنا ضرور نقصان کر لو گے۔ میں نے کہا میرے مالک، آواز قدرت آ رہی ہے کہ دیکھ بندے، میں نے بے نیازی کا اعلان کر دیا، تم چاہے جس دین پہ رہو میرا کوئی ضرر نہیں کر سکتے۔ غور کریے آپ نے، چاہے پیغمبر کے دین پہ رہو، چاہے پلٹ جاؤ پرانے دین کے اوپر، میرا کچھ نقصان نہیں۔ یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے تم سجدہ کرتے ہو تو میری عبدیت میں اضافہ نہیں ہوتا، تم رکوع کرتے ہو تو میری رکوع عبادت میں اثر نہیں ہوتا، اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، تم جہاد کرتے ہو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سارے کام کرتے تم ہو، فائدہ تمہیں کو ملتا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم زیادہ سجدے کرو گے تو میری عبدیت میں، میری معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا، تم زیادہ رکوع کرو گے تو میرے اندر اضافہ ہو جائے گا، میری قدرت بڑھ جائے گی۔
तुम जितने अफ़ाल अंजाम देते हो सब तुम्हारे लिए फायदे मंद है। अब जब अल्लाह कह रहा, गौर करिएगा, जब अल्लाह कह रहा है कि तुम मुझे मानकर चाहे पिछले दिन की तरफ चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जो अल्लाह बेनियाज है, गौर करिएगा, जब अल्लाह बेनियाज तो अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी बेनियाज, अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी बेनियाज। ऐसा नहीं है कि तुम नबी को नबी मानोगे तो नबी की नबूवत में इजाफा हो जाएगा, नबी को मासूम मानोगे तो उनकी इस्मत में इजाफा हो जाएगा। तुम मानो या ना मानो, नबी कल भी नबी थे, नबी आज भी नबी है। गौर करिएगा, अब एक एक जुमले से जुमला मिलाइए। अल्लाह बेनियाज, उसने कहा मुझे मानो या ना मानो, मेरी उलूहियत में कोई फर्क नहीं। जब अल्लाह बेनियाज, उसका भेजा हुआ नबी भी बेनियाज। मानो तब भी नबी नबी है, नहीं मानोगे तब भी नबी नबी। तुम क्या मानो या ना मानो, जब 1,23,000 नबी कलमा पढ़ के नबी बन सकते हैं तो इंसान माने या ना माने, उनकी नबूवत में क्या इजाफा हो। अब आइए, नबी दुनिया से गए, सिलसिले नबूवत खत्म, सिलसिले रसालत खत्म। अब क्या जारी हुआ कि नबी के बाद इमामत आई। इमामत किसे कहते हैं? इमामत कहते इम्तिदाद नबूवत को। इम्तिदाद कहते खींचना, इम्तिदाद खींचने को, यानी इमामत जो है ये दर्जे नबूवत को खींचकर क़यामत तक ले जाना है, बस नाम बदल गया। पहले नबूवत था, अब इमामत। तो अब जुमला मिलाइए, अल्लाह कह रहा मैं बेनियाज, मुझे अल्लाह मानो या ना मानो मैं अल्लाह हूँ। नबी कह रहा है मैं बेनियाज, नबी मानो या ना मानो मैं नबी हूँ। मासूम मानो या ना मानो मैं मासूम हूँ। तो जब नबी का जो जानशीन होगा वो भी तो बेनियाज होना चाहिए। यही वजह है जहाँ बेनियाजी नहीं होती है, गौर करिएगा, जहाँ बेनियाजी होती है वहाँ मोहताजी नहीं होती, और जहाँ मोहताजी नहीं होती है वही इमाम आवाज देता है पलट कर चले जाओ, चाहे साथ दो या न दो, हुसैन मैदान करबला में जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम को चराग बुझाकर आवाज दी थी, मेरा अल्लाह बेनियाज, अल्लाह का भेजा हुआ नबी बेनियाज, मैं उसी की एक शाख हूँ, मैं भी बेनियाज हूँ, तुम चाहे रहो या चले जाओ। बार बार मुतवज्जे किया। बस एक आज मुझे ये बताना है कि आप मुसलसल छठी तकरीर है ये कि नबी और शाखें निकलती रहती है। देखिए मौजू इसे कहते हैं, मौजू लेकर शाख नहीं निकलेंगे तो एक सीधा सीधा नहीं चल सकता आदमी, शाखें निकलती रहती। नबी कहते किसे हैं? अल्लाह ने पहले दिन बता दे, देखो जब तुम किसी हादी को मानना तो उसे रसूल मान के दीन को लेना, मोहम्मद मानोगे तो अपने जैसा पाओगे। बहुत बड़ा जुमला कहा। अगर तुमने नबी को मोहम्मद माना तो मोहम्मद तुम्हारे जैसा मिलेगा, लेकिन मोहम्मद ना मान के अल्लाह का भेजा हुआ मानोगे तो तुम्हें वो दीन मिलेगा जो मेरा दीन है। आपकी हालात पे नज़र है, मैंने सुबह अर्ज़ किया था, आज मीडिया पर नज़र करिए, तालिबान का कब्ज़ा हो गया अफ़गानिस्तान के ऊपर, और आने के बाद सबसे पहला काम गवर्नर हाउस में जो इमाम हुसैन के नाम के झंडे लगे थे हटा दिए, उखाड़ दिए, वहाँ लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें अक्ल के अंधो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदा है तो हुसैन के नाम से जिंदा है। ये कैसे मुसलमान हो? तुम्हें इस हुसैन के नाम से इतनी दुश्मनी क्यों है? अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम दुनिया में लहरा रहा है तो ये कुर्बानी हुसैन का सदका है। उतारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उतारा। सुनिए, अब हर जगह ये ऐलान, आज़ादारी ख़त्म कर दो, हुसैन का गम मिटा दो। मैं एक जुमला कह दूँ, अल्लाह ने क्या कहा? देखो ये मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद ना मानना, अल्लाह का रसूल मानना। इसी उन्वान से चलूँगा कि हादी होता कौन है। आज इस्लाम क्यों ज़िल्लत की ज़िंदगी में जा रहा है? लेकिन जुमला कहने का है, जो दर्द दिल है वो बयान हो रहा है। इस्लाम जो बाइस इज़्ज़त था, इस्लाम जो अमन का पैगाम लेकर आया था, आज बड़े बड़े झंडे, थोड़ी देर पहले ISIS का झंडा निकला था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, तालिबानों ने झंडा निकाला, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। अब जिस नबी का कलमा पढ़ते हो और कहते हैं हम हुकूमत शरिया कायम करेंगे, तो नबी की एक हदीस याद दिला दूं। नबी ने क्या कहा था? देखो अगर तुम कुत्ते के भी कत्ल करना तो उसे मुसला न करना। गौर करिएगा, क्या जानवर, कुत्ता, अगर कुत्ते को भी मारना ना, मुसला न करना। मुसला किसे कहते हैं? मौलाना तशरीफ फरमा है, मुसला कहते हैं बोटी बोटी कर देना, काट डालना।
نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم کتے کو مارنا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، ظلم اتنا نہ کرنا. لیکن آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے، سارے میڈیا پر تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہاتھ میں خنجر ہے، زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ، مسلمانوں کی گردن کاٹی جا رہی ہے، انسانوں کی گردن کاٹی جا رہی ہے. میں سوال کر لوں، نبی نے تو اتنا احترام بتایا تھا کہ جانور کو مارنا تو کاٹنا نہیں، آدھا جدا نہ کرنا. یہ محمد کے نام پر کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی گردن کیوں کاٹ رہے ہو؟ آواز آئے گی انہوں نے نبی کا کلمہ تو پڑھا لیکن نبی کو نبی نہیں مانا تھا، نبی کو محمد مانا تھا. اگر نبی کو نبی مانتے تو وہ دین ملتا جو حقیقی دین تھا. نبی کو رسول مانتے تو انہیں وہ دین ملتا جو حقیقی دین تھا. لیکن نبی کو انہوں نے محمد مانا، اور جب محمد مان کے دین کو لیا تو وہ دین ملا جو اپنی پسند کا تھا، جیسا چاہا دین بنا لیا. لیکن اگر نبی کو رسول مانتے تو حقیقی دین ملتا. لیکن پروردگار نے پہلے دن اعلان کر دیا کہ دیکھو جب دین لینا کسی سے تو پہلے اسے اس کی ذمہ داری کو سمجھ لینا. دنیا نے یہیں پر دھوکہ کھایا. جو اصل ذمہ دار دین تھے انہیں پیچھے کر دیا، کچھ لوگوں کے نام کو ہیرو بنا کر آگے رکھ دیا. غور کریے گا، کچھ لوگوں کے نام کو بطور ہیرو آگے رکھا کہ ان سے دین لو، ان سے دین لو. جب ایسے لوگوں سے دین کو لیا گیا، غور کریے گا، جب ایسے لوگوں سے دین کو لیا گیا تو جمعے کی نماز بدھ کو بھی پڑھائی گئی. جب نبی کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور سے دین کو لیا گیا تو جمعے کی نماز بدھ کو بھی پڑھائی گئی. صبح کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت بھی پڑھائی گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کم ہو تو اور پڑھا دوں. یہ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ نبی اور آل نبی کو پیچھے کر دیا. کچھ لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اسلام کو پستی میں ڈھکیل دیا کہ شریعت اسلامی میں ترمیم کرنے لگے. 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی، پھر کہتا کہو تو کم اور پڑھا دوں. حالت شراب میں نماز حرام. قرآن کہتا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جاؤ. کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور نشے کے عالم میں محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی گئی. غور کریے کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ دین کے اصل ذمہ دار کو پیچھے کر دیا اور کچھ لوگ ٹھیکیدار بن کے سامنے آئے گئے. اب سنیے، اللہ نے اسی بات کی وضاحت کی. جب پہلے دن دین کا نمائندہ بھیجا تو ایک جملہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک دین کا ذمہ دار بنا رہا ہوں. پروردگار ابھی تو کوئی آیا نہیں، دنیا میں ہدایت لینے کوئی آیا نہیں، تو پہلے ذمہ دار دین کو کیوں بھیج رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی. تمہیں پتہ نہیں یہ انسان موقع پرست ہوتا ہے، یہ انسان موقع پرست ہے. اگر ایسا ہو جاتا پہلے انسانوں کو بھیجتا، آدم کو بعد میں، تو کل انسان کہتا پروردگار میں اچھے راستے پر جانا چاہتا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، لہذا آدم کو پہلے بھیجوں گا، ہدایت لینے والے کے بعد بھیجوں گا. اب پہلا خلیفہ ذمہ دار دین، سمجھیے دین کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پہلا خلیفہ بنایا. آواز انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا. فرشتوں نے کہا پروردگار نحن نسبح لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دے. آواز انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. غور کریے گا، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے. اب اللہ نے کیا کہا؟ جب میں آدم کے پتلے کو بنا لوں، جملہ دے رہا ہوں، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. پورے واقعے میں آپ نے دیکھا میں نے کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا کہ میں خلیفہ بنانے والا، فرشتے کہہ رہے ہم میں سے کسی کو بنا دے. دین کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سمجھیے دین کس سے لینا. فرشتے کہہ رہے ہم میں سے کسی کو بنا دے. جب اللہ نے کہا دیکھو بن گیا ہے سجدہ کرو، تو ایک چودھری اڑ گیا، میں تو سجدہ نہیں کرنے والا. سمجھ گئے کون؟ میں نہیں کروں گا سجدہ. تو پورے واقعے میں اللہ بول رہا کہ بنانے والا، فرشتے کہہ رہے ہم میں سے کسی کو بنا دے. شیطان کہہ رہا میں سجدہ نہیں کروں گا. میں نے ہاتھ جوڑ لیا، آدم سارا مسئلہ آپ کے لیے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولیے کہ میں ہی بنوں گا. یہاں اگر ایک کمیٹی 10 افراد کی بننی ہوتی ہے تو ہر آدمی بولتا میں بنوں گا.
چیئرمین میں بنوں گا، صدر میں بنوں گا۔ اے آدم مسئلہ آپ کی خلافت کا ہے، سب بولے تم کیوں نہیں بولے؟ آدم آواز دیں گے میں دنیا والوں کو ایک ہدایت کی دلیل دے کے جا رہا ہوں۔ جو اللہ کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے، غور کریے گا، جو اللہ کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے وہ جھگڑوں اور اختلاف کو بولا نہیں کرتا۔ تارے آپ کی نظروں میں جو اللہ کا بنایا ہوا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے، اختلاف ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، وہ خاموش رہتا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، آدم پہلے خلیفہ، آدم پہلے خلیفہ، سارا جھگڑا ان کی خلافت کے لیے اللہ بولا، ملائکہ بولے، شیطان بولا، لیکن آدم نہیں بولے۔ اچھا ہوا آدم نہیں بولے، ایک دلیل بن گئی۔ جو حقیقی نمائندہ ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ اب سوال نہ کرو علی خاموش کیوں رہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ جناب آدم، جناب آدم پہلے خلیفہ اللہ نے بنایا، سب بولے، آدم نے خاموش رہ کے بتا دیا جو حقیقی نمائندہ ہوگا، اللہ کا حقیقی خلیفہ ہوگا، وہ جھگڑے اور اختلاف میں بولتا نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں علی 25 سال خاموش کیوں رہے؟ علی خاموش رہ کے بتا رہے ہیں ہمارا سلسلہ وہاں سے ملتا ہے۔ اگر کل آدم بولے ہوتے تو میں بولتا، ہمارا سلسلہ وہاں سے ملتا۔ پھر خلافت تمہارے گھر کی نہیں ہے، یہ پردھانی کا الیکشن نہیں ہے کہ 5 سال میں بٹھاؤ 6 سال میں اتار لو۔ یہ کیا کہتے ہیں ممبئی کی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ صبح 4 بجے شپت دلاؤ 7 بجے سرکار گرا دو۔ ہوا تھا نا اس بار، 4 بجے صبح شپت ہوئی، 8 بجے سرکار گر گئی۔ یہ بنگال کا الیکشن نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ جسے بنا دیتا کوئی منصب چھین نہیں سکتا۔ آدم نہیں بولے، لیکن جب جناب آدم کا پتلا بن گیا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب اللہ نے کہا دیکھو میں جب سجا لوں، سوار لوں، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ میں نے کہا میرے مالک سجا لیا، سوار لیا، اب سجدہ کرا لے۔ سج گیا پتلا، بن گیا، تیار ہو گیا، سجدہ کرا لے۔ آواز آئے گی نہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس پتلے کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں گا تب سجدہ کرنا۔ غور کریے گا، پروردگار پتلا بن گیا، سج گیا، سمر گیا، اب سجدہ کرا لے۔ آواز کیا ایسا سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک اس پتلے کے اندر روح نہ آ جائے، تب سجدے کے قابل بنے گا۔ اللہ نے بتا دیا میں خالی مکان کا سجدہ نہیں کرواتا، ہائے ہائے، میں خالی مکان کا سجدہ نہیں کرواتا، چاہے وہ آدم کا پتلا ہو، جب تک روح نہیں آ گئی قابل سجدہ نہیں بنایا۔ جب 13 رجب میں جب تک علی نہیں آ گئے کعبہ سجدے کے قابل نہیں بنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دیکھو میں خالی مکان کو سجدہ نہیں کرواتا، جب تک جناب آدم کے اندر روح نہیں آئی گئی قابل سجدہ نہیں بنا، اور کعبے کے اندر جب تک ولی اللہ نہیں آ گیا کعبے کے سامنے سجدہ نہیں۔ پہلا قبلہ ہمارا کون ہے؟ بیت المقدس۔ پہلے ہر مسلمان ادھر رک کر کے نماز پڑھتا تھا۔ ایک واقعہ پورا ہے، 10-15 منٹ لگ جائیں گے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ یہ ہمارا قبلہ جو ہے قبلہ ثانی ہے، پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ دعا یہ کہ پروردگار بیت المقدس آزاد ہو جائے، یہودیوں کا قبضہ ہے، اور پوری زور اس بات پر ہے کہ بیت المقدس کو نعوذ باللہ ڈھا دے۔ بد دعا ہے کہ پروردگار بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ اب شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دلیل کیا دی اس نے؟ سنیے، دلیل دی کہ پروردگار آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، میں افضل ہوں، افضل مفضول کے سامنے جھکے گا نہیں۔ میں کہوں گا اے شیطان تو نے کہہ دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، میں دلیل دیتا ہوں کون افضل۔ دیکھیے جب سے آگ جہاں بھی آئے گا ہمیشہ بربادی ساتھ لائے گا، تباہی ساتھ لائے گا۔
ابھی گیہوں کی فصل گزری، گرمی کا موسم تھا، جیسے ہی اخبار میں لفظ آگ آئے گا اتنی فصل جل گئی، اتنے گھر جل گئے، اتنے مویشی مر گئے، اتنے انسان جل گئے. یعنی آگ جہاں جہاں آئے گی تو ہمیشہ ساتھ میں یہ آئے گا کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ جل گئے. تو آگ اسے کہتے ہیں جو تباہی لاتی ہے. آدم کس سے پیدا ہوئے؟ کہ آدم مٹی سے. تو اب مٹی کو سمجھو کسے کہتے ہیں؟ کسان ایک دانہ دیتا ہے 70 دانے اگا کر دیتی ہے، اسے مٹی کہتے ہیں. کسان نے ایک دانہ مٹی کے حوالے کیا، 70 دانہ دیتی ہے. بات آگے تو عرض کر دوں، یہ مٹی ہے کیا؟ کہا مٹی ہے تراب. ہائے ہائے، مٹی ہے کیا؟ کہا مٹی ہے تراب. جو مٹی تراب ہے اس کا باپ کون ہے؟ کہ اس کا باپ ابو تراب. وہ علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن سنیے آپ کی فضیلت کیا ہے. جب فرش عزا پر آیا کرو تو ماں کو دعائیں دیا کرو، دعا دیا کرو. اس لیے کہ جناب آدم کے بارے میں شیطان کہہ رہا ہے کہ آدم مٹی سے خلق ہوئے، لیکن یہ عزادار کہاں سے خلق ہوئے؟ یہ عزادار کہاں سے خلق ہوئے؟ آپ سنیے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنایا، آپ کی فضیلت ہے، عزادار حسین کی فضیلت ہے، جو حسین کی عزا میں بیٹھتا اس کی فضیلت. سنیے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے. انوار تراشے تو عزادار بنائے. عزادار کہاں سے؟ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے. انوار تراشے تو عزادار بنائے. تو آگ سے، پانی سے، نہ مٹی سے، ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. آگ سے، پانی سے، نہ مٹی سے، ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. یہ عظمت ہے ان کی جو بی بی کے لال کے فرش عزا پر آتے. اب اعلان کر دیا میں سجدہ نہیں کروں گا. اب اللہ نے کیا کہا؟ نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہو گیا، تو رجیم ہو گیا. 4 مصرے سے استفادہ کروں گا بھی. تو مردود ہو گیا، تو رجیم ہو گیا، تو قابل لعنت ہو گیا، تو یہاں سے نکل جا. نکلنے لگا شیطان. میں نے کہا شیطان تو نکل تو رہا ہے، کم از کم اتنا سوال کر لے پروردگار، اتنی عبادت میں نے کی، چپے چپے پہ میرے سجدے کے نشان، جا رہا ہوں، ان پرانے سجدوں کا صلہ تو دے دے. پہنچیے گا آپ، اگر تاریخ آپ کی نظر میں تو پہنچ جائیں گے. میرے پروردگار، میں نے انکار سجدہ کیا، مجھے تو نے قابل لعنت بنا دیا، مجھے رجیم بنا دیا، مجھے بارگاہ سے نکال دیا. جا تو رہا ہوں، لیکن اتنا بتا دے، جو اتنے پرانے سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی، اس کی جزا کیا ہے؟ اب عقیدے کی تعریف مرتب ہو گئی. اگر کہیں پر جا کر کوئی عقیدہ بگڑ گیا تو پرانی عبادتوں کی جزا نہیں ملتی، چاہے وہ آدم کی خلافت میں شک ہو، چاہے نبی کی نبوت میں شک ہو. اگر عقیدہ بگڑ گیا، غور کریے گا، عقیدہ بگڑ گیا تو پرانی عبادتوں کی جزا نہیں ملتی. میں نہیں کہتا ہوں، ماتھر لکھنوی کہتے ہیں، ہندو شاعر ہے، لیکن نبی کی نبوت کو جانتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جام، نبی کی نبوت. شیطان نے انکار کیا، شک کیا، میں نہیں کروں گا. عقیدے نے کیا کہا؟ اگر ایک بار عقیدہ بگڑ گیا تو پرانی عبادتوں کی جزا نہیں ملے گی. جناب ماتھر لکھنوی کہتے ہیں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. اگر یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک محمد پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. شک محمد پہ کیا پھر بھی مسلمان. ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. شیطان مردود قرار پایا، نکالا گیا بارگاہ سے، چلا. لیکن عزیزو جانے لگا نا، تھا کہاں یہ شیطان؟ تھا کہاں؟ کہ یہ شیطان بزم ملائکہ میں تھا. سنیے گا ہمارا عقیدہ کیا بنتا جا رہا ہے.
اگر ہم زندگی میں کوئی بھی کام برا کیے، کوئی بھی کام، کسی کا حق مارو، کسی کو مارو، لوٹو کاٹو، جو بھی کرو، جو دل میں آئے کرو، مرنے کے بعد اگر اچھے مقام پہ دفن ہو گئے تو حساب و کتاب معاف۔ غور کریے گا، یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر مرنے کے بعد اچھے مقام پہ ہم دفن ہو گئے، دیکھیے اس کی فضیلت اپنی ہے، اچھے مقام پہ دفن ہونے کی فضیلت ہے، لیکن کب ہے؟ جب پہلے کردار اچھا ہوگا تب۔ کردار میں دم نہ ہو اور لے جا کے کربلا دفن کر دیا جائے۔ غور کریے گا، دلیل دے رہا ہوں، سامنے کے دلیل ہے۔ آپ مصائب سنتے رہتے ہیں۔ 11 محرم کے جناب سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ پھوپھی اماں نجس لاشیں دفن ہو گئے تو کربلا میں دفن ہو گئے، تو کیا معاف کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائے، کربلا میں دفن ہے، معاف کر دیے جائیں گے۔ آواز آئے گی، کردار اگر اچھا تو معافی ہے، لیکن اگر کردار نہیں اچھا تو حساب ہونا ہے۔ اب سنیے، شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو لعنتی، تو رجیم، نکل جا بارگاہ سے۔ شیطان نکلنے لگا، ہم نے کہا میرے مالک، میرے مالک، یہ تو تیری جنت میں ہے۔ غور کریے، یہ تیری جنت میں ہے، کیا تیری لعنت، غور کریے گا، کیا تیری لعنت اس مقدس مقام تک پہنچے گی؟ وہ بزم ملائکہ میں ہے، بزم ملائکہ میں، جنت کے اندر ہے۔ تو لعنت کر رہا ہے تو لعنت پہنچے گی، آواز قدرت آئے گی۔ لعنت پہنچنے کا مطلب نہیں اگر کردار لعنتی ہے تو تم کہے جائے جہاں چلے جاؤ، لعنت پہنچ جائے گی۔ اگر کردار لعنتی ہے، چاہے جہاں چلے، چاہے جہاں، اگر اس واقعے کو اور تائید کر دوں، قرآن اٹھائیے، جناب عزیز کا واقعہ پڑھیے۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، تفسیر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ماد اور قیامت کتاب پڑھی آیت اللہ دستِ غیب شیرازی کی۔ جناب عزیز کون؟ نبی ہیں، سنیے گا، نبی ہیں۔ ایک آپ کے اذہان کے لیے عرض کر دوں، رسول کی جو قبر ہے، آپ جانتے ہیں ادھر بھی کوئی ہے، ادھر بھی کوئی ہے، دفن ہے، دفن ہے کہ نہیں؟ اب سنیے، میں نے کہا نا کردار اہم ہوتا ہے۔ اگر کردار اچھا ہے تو جگہ کا فائدہ ملے گا، کردار نہیں اچھا تو چاہے جہاں دفن ہو جاؤ۔ اب عزیزو، جناب عزیز ایک بستی سے نکل رہے ہیں، وہاں طاعون کا مرض آیا ہوا تھا۔ آج کرونا چل رہا ہے نا، طاعون کا مرض تھا، چوہے سے پھیلتا تھا اور اگر بستی میں پھیل گیا سب مر جاتے۔ جناب عزیز ایک بستی سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے سب مر گئے، ہڈیاں بوسیدہ، ٹوٹی ٹوٹی ہڈیاں ادھر ادھر پڑی تھیں۔ جناب عزیز نے جیسے ہڈیوں کو دیکھا، ٹوٹی ہڈیوں کو دیکھا، قرآن کہتا ہے جناب عزیز جب وہاں پہنچے تھے نا تو اپنے گدھے پر سوار تھے۔ غور کریے گا، اپنے گدھے پر سوار تھے اور کھانے کے لیے کچھ سامان رکھے ہوئے تھے، کچھ سامان۔ جب دیکھا کہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، جناب عزیز نے ہاتھ جوڑا، میرے پروردگار تو ان ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ قدرت خدا، اے پروردگار تو ان ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فوراً ملک الموت نازل ہوئے، جناب عزیز کی روح کو قبض کر لیا۔ ایک 100 سال جناب عزیز وہیں پر لیٹے رہے۔ سوال کیا تھا؟ پروردگار ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ملک الموت نے روح قبض کر لیا۔ 100 سال تک جناب عزیز وہیں پر لیٹے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے روح کو واپس کیا اور آنے والے فرشتے نے سوال کیا، اے عزیز یہ بتاؤ تم یہاں کتنے دن سوئے؟ غور کریے گا، اب سمجھ میں آ جائے کہ امام غیب امام زمانے کی غیبت۔ اے عزیز تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کتنے دن سوئے؟ آواز 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ سوئے کتنے؟ 100 سال۔ کتنے دن سوئے؟ کہ 1 دن یا کچھ سے کم۔ جو پروردگار 100 دن کی نیند طاری کر کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو کسی امام کو 1400 سال تک زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ 100 سال سوئے، سوال ہو رہا کتنی دیر سوئے؟ کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اب جب جناب عزیز اٹھے اور فوراً سوال کے، میں نے کہا نا جناب عزیز جب آئے تھے تو گدھے کے ساتھ آئے تھے۔ اب سنیے گا، تاریخ ہے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ فوراً کہا میرے پروردگار تیری قدرت تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن میں جس سواری سے آیا تھا وہ سواری کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک ہوا چلی، گرد و غبار اڑی، دھیرے دھیرے ہڈیاں بننے لگی، پھر ایک ہوا چلی،
پھر ایک ہوا چلی، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت بنا، پھر ایک تو تیز ہو کر چلا، ان ہڈیوں کے اوپر کھار بن گئی، پھر سے مجسم گدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میرے مالک نبی کے ساتھ تھا، میرے مالک یہ گدھا نبی کے ساتھ تھا، 100 سال تک نبی کے ساتھ رہا، ہائے ہائے ابھی آپ پہنچے نہیں۔ میرے مالک یہ گدھا نبی کے ساتھ تھا، 100 سال نبی کے ساتھ سویا، تھوڑا پرموشن کر دیتا، تھوڑا پرموشن کر دیتا، گدھے سے کھچر بنا دیتا، گدھے سے گھوڑا بنا دیتا۔ یہ تو نبی کے ساتھ تھا، آواز آئے گی چاہے جس کے ساتھ سو جاؤ، جیسے سوئے ہو ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ میرے پروردگار یہ تو نبی کے ساتھ تھا، نبی کے پہلو میں تھوڑا پرموشن کر دیتا پرموشن، گدھے سے گھوڑا بنا۔ آواز آئی کردار بناؤ، اگر کردار ہے تو اچھے سے اٹھو گے، ورنہ جیسے سلائے گئے ہو ویسے نکلو گے۔ اب 4 مصرے آپ کے سامنے عرض کر دوں پھر اپنی بات آگے بڑھو۔ دیکھیے آپ نے سنا کربلا میں معجزہ ہوا، عراق میں معجزہ ہوا، نجف میں، سامرہ میں، لیکن بہت کبھی کبھی سننے میں آتا مدینے میں بھی کچھ معجزہ ہوا۔ کیا رسول معجزہ نما نہیں ہے کہ نہیں؟ جب سامرہ میں ہوتا ہے، نجف میں ہوتا ہے، کاظمین میں ہوتا ہے، تو یہ مسجد نبوی میں کیوں نہیں ہوتا؟ بہت کم کیوں ہوتا ہے؟ تو کسی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، ہم سے پوچھ لو آ کر ہم تمہیں بتائیں گے، ہم سے پوچھ لو آ کر ہم تمہیں بتائیں گے معجزہ مدینے میں کس لیے نہیں ہوتا۔ ہم سے پوچھ لو آ کر ہم تمہیں بتائیں گے معجزہ مدینے میں کس لیے نہیں ہوتا، اور نسبتیں نہ ہو جائیں دائیں بائیں والوں سے، معجزہ مدینے میں اس لیے نہیں ہوتا، نسبتیں نہ ہو جائیں دائیں بائیں والوں سے، معجزہ مدینے میں اس لیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب سواری تیار، اب قرآن کہتا انظر الی طعامک، اے عزیز تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ کھانا بھی لے کے آئے تھے نا، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، 100 سال کا عرصہ، جانور تیار، اب قرآن کے اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جناب عزیز نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے، جو میں نے کتاب میں روایت میں پڑھا، کہ ان کے ساتھ انگور بھی تھے۔ انگور صرف 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن کے بعد خراب ہونے کی نوبت میں آ جاتا ہے۔ کتنے دن رہے یہ؟ 100 سال۔ اب قرآن کہتا ہے جب عزیز نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا تر و تازہ، وہ پھل جو 3 دن میں خراب ہو جاتا ہے وہ 100 سال تک تر و تازہ۔ اللہ نے 100 سال تک ایک پھل کو تر و تازہ رکھ کے بتا دیا کہ دیکھ لو، جو پروردگار 3 دن میں خراب ہونے والے انگور کو 100 سال تر و تازہ رکھ سکتا ہے تو ایمان کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اگر 3 دن میں خراب ہونے والے انگور کو میں 100 سال تک تر و تازہ رکھ سکتا ہوں تو کیا میں ایک امام کو 1400 سال یا اس سے زیادہ کی زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ اب جناب آدم خلیفہ بن گئے، جنت میں ہیں، سنیے گا، جنت میں ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں۔ پورا واقعہ نہیں پڑھنا۔ ایک دن ایسا ہوا جس شجر ممنوعہ ایک درخت منع کیا تھا جناب آدم نے، کہ انہیں وہ پھل کھا لیا۔ آواز قدرت آئی، آدم، ایک تو جناب آدم کو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، بنایا گیا تھا دنیا کے لیے۔ آدم زمین پر جاؤ، زمین پر جاؤ، لیکن آدم اتنا یاد رہے لباس جنت چھوڑ کے جانا، لباس لے کر نہ جانا۔ تم جنت میں جہاں چاہو رہو، رہے بہت دن رہے، اب آواز قدرت آئی جاؤ نیچے، لیکن لباس جنت چھوڑ کے جاؤ۔ کیوں؟ اے آدم تم مالک جنت نہیں ہو، تم مہمان جنت ہو۔ میں یہاں آیا ہوں، مجھے کمرے میں رہ رہا ہوں، تو کیا میں جب جانے لگوں گا تو بستر چادر جو کہ لے کے جاؤں گا؟ نہیں لے کے جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مالک نہیں ہوں میں یہاں مہمان آیا، جب تک رہوں گا استعمال کروں گا، جاؤں گا تو چھوڑ کے جاؤں گا۔ لیکن اگر کسی نے میرے آنے سے پہلے وہاں پر گدا تکیہ لحاظ رکھا تو جس دن میں جاؤں گا اسے اختیار ہے کہ وہ اٹھا لے جائے۔
اسے اختیار ہے کہ نہیں؟ کہا اختیار ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ مالک تو جو مہمان ہوتا ہے جب جاتا ہے تو چھوڑ کے جاتا ہے، جو مالک ہوتا ہے جب جائے تو اٹھا لے جائے. اب اللہ نے کہا کہ آدم تم جنت میں رہو لیکن جب جانے لگنا تو لباس جنت چھوڑ کے جانا. کیوں؟ تم مہمان جنت ہو، مالک جنت رہی. لیکن شب عید ہے، حسنین نے کہا کپڑے کہاں ہیں؟ اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجے، کپڑے بھیج کے بتا دیا وہ مہمان جنت تھے، حسنین مالک جنت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ مہمان جنت تھے، حسنین مالک جنت. بس آخری مرحلے پہ آ رہا ہوں. اب اللہ کہتا ہے جناب آدم زمین کے اوپر آئے تو جناب آدم پہلے آئے، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کیوں؟ کہ حوا کے فراق میں. سنیے گا دیدو، جناب آدم زمین پہ آئے تو حوا کو یاد کر کے روتے ہیں. جب حوا سے ملاقات ہوئی تو آدم بہت روئے. یہ پوری دنیا کے انسان کون ہیں؟ کہ آدم کی اولاد. غور کریے گا، یہ ساری دنیا کے انسان آدم کی اولاد. آدم نے زمین پہ آ کے حوا کے فراق میں رو کے بتا دیا تم جس سے محبت کرنا اس کے غم میں رونا، یہ سنت آدم ہے. شریف بیٹی کی پہچان یہ ہوتی ہے، غور کریے گا، شریف اولاد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ باپ کے کام کو زندہ رکھتا ہے. اب ہم سے سوال نہ کرو حسین پہ کیوں روتے ہو، ہم بتا رہے ہم آدم کے شریف بیٹے ہیں. رو کے بتاتے ہیں. جناب آدم زمین پہ آئے، دو بیٹے ہیں. بس سہمت تمام کر، تھوڑی سی تفسیر ہے. ایک کا نام ہے حابیل، ایک کا نام ہے قابیل. کیسے قتل کیا ہے الگ بات. جناب آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل. لیکن اللہ کہہ رہا کہ دیکھو اگر تم نے عقل سے کام لیا تو ہم تمہیں ہدایت کریں گے، لیکن اگر تم ہمارے مقابل میں آ گئے، ہمارے بندے کے مقابل. صلوات پڑھے محمد علیہ. اگر تم ہمارے اللہم صلی. دو بیٹے. اب ایک دن جناب آدم یا حابیل سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس نے شکایت کی ہے اللہ کے نبی آپ ایک بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کم چاہتے ہیں. بہت تفصیلی واقعہ ہے. پھر جناب آدم نے کہا ٹھیک ہے امتحان دے دو. دونوں نے امتحان دیا. سنیے انسان کیا ہے اور کیا ہو گیا. امتحان دیا. قابیل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ چرواہا تھا، بڑی بڑی بھیڑیں دمبے تھیں. اس زمانے میں نظر جو مانی جاتی اس کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا ایک اونچائی پہ رکھ دو، آسمان سے ایک بجلی چمکتی تھی، رون نکلتا تھا، جس قربانی کو جلا دے وہ قربانی قبول، جو رکھی رہ جائے وہ قبول نہیں. چنانچہ قابیل اپنی موٹے تازہ دمبا لے کے آیا. غور کریے گا، میں نے اس دن پڑھا تھا قربانی کرو خلوص کے ساتھ. یہ مت دیکھو کہ ہمارا 20,000 کا، ان کا 40,000 کا، ان کا 50,000. بڑی بڑی دمبیاں لے کر آیا، پہاڑ کے اوپر رکھا. قابیل کون تھا؟ قابیل کھیتی کرتے تھے. گیہوں کی کچھ سوکھی بالیاں لے کر آئے، پہاڑ کے اوپر رکھا. اتنا مالیت نہیں ہے، اتنا بڑا جانور تو نہیں، کچھ سوکھی بالیاں لائے، پہاڑ کے اوپر رکھا. ایک نور چمکا. وہ بڑی بڑی تازی موٹی تازی دمبی کو چھوڑ کر اللہ نے چھوٹے سے گیہوں کی بالیوں کو قبول کر کے بتا دیا ہم تمہارا کام نہیں، ہم تمہارا جانور نہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہارا خلوص دیکھتے ہیں. قبول کر لیا. ان کی بڑی بڑی موٹے تازے دمبے کھڑے رہ گئے اور گایوں کی بالیاں جل گئیں. یہ ہو گیا کہ قبول. بس 5 منٹ اس کے مصائب پر. جناب آدم کے بیٹے حابیل کی نظر قبول. اب دونوں بھائیوں میں دشمنی پیدا ہوئی. سنیے انسان کتنا پستی میں گیا. دونوں بھائیوں میں دشمنی پیدا. ایک دن ہوا یہ کہ قابیل نے ایک پتھر اٹھایا، حابیل کو مارا. جناب حابیل شہید. دنیا میں زمین پر پہلا خون ایک بھائی نے ایک بھائی کا بہایا. سنیے تاریخ انسلام، دنیا میں پہلا خون ایک سگے بھائی نے ایک سگے بھائی کا بہایا. وجہ کیا تھی؟ کہ حسد ہو گیا تھا.
پہنچے نہیں آپ. حسد ہو گیا تھا. تو حسد کیا ہے کہ حسد اس چیز کو کہتا ہے تو رشتہ داری ختم کر دیتا ہے, بڑے بھائی کو ختم کر دیتا ہے, ماں باپ کی عزت بھی کم کر دیتا ہے. تو عزیزو اگر عزت چاہتے ہو حسد کو کم کرتے جاؤ, بلندی پر پہنچ جاتے ہو گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. قتل کر دیا ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل. اب اللہ کہتا ہے قتل کر دیا, اب کرے تو کیا کرے, دفن کیسے کرے؟ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, سب سے افضل ہے, اتنا پستی میں چلا گیا. قرآن کہتا فبعث اللہ غراباً, ایک بھائی کا لاشا پڑا ہے, ایک بھائی کھڑا ہے, دفن کیسے کرے؟ کوے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ منحوس جانور کہتے ہیں نا. صبح صبح اگر کوا اگر ہے صبح کوا کے بولنے لگے, منحوس جانور. لیکن کوا ایک دن ایسا بھی تھا, قرآن کہتا فبعث اللہ غراباً, میں نے 2 کوے کو بھیجے, 2 آپس میں لڑے, ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا. جب وہ مر گیا تو جو جیت گیا تھا اس کوے نے اپنے پنجے سے زمین کو کھودا, مرے ہوئے کوے کو اس میں رکھا, پھر مٹی دے دی. قابیل نے کیا دیکھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا, اس نے زمین میں دفن کر دیا, لہذا اس نے بھی گڈھا کھودا, حابیل کو دفن کر دیا. یہ کوے کیوں بھیجے؟ اللہ نے بتا دیا اے انسان جب تو پستیوں میں چلا جائے گا, اتنی پستی میں چلا جائے گا کہ حسد کے مارے اپنے سگے بھائی کا خون کر دے گا, تو تمہیں وہ جانور ہدایت کرے گا جسے تم منحوس کہتے ہو. جب حسد کے ذریعے سے اگر تم اپنے بھائی کی عزت کرنا بند کر دو گے تو جس جانور کو تم منحوس کہتے ہو نا وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے گا. بس عزیزو, جناب حابیل قتل ہو گئے, قابیل نے مار دیا, ایک پہاڑی پر قبر بنا دی. جب جناب آدم تاریخ کہتے اس زمانے میں زمین کعبہ تھی, جناب آدم کعبے کی زیارت کرنے گئے تھے. جب پلٹ کر آئے, بس ایک جملہ, پلٹ کر آئے, قابیل کو دیکھتے حابیل نظر نہیں آتا. ایک دن پوچھ لیا آج حابیل کو نظر نہیں آتے. جب انہیں پورے واقعے کی تفصیل بتائی گئی, پہنچے اس مقام کے اوپر جہاں قبر بنی تھی. اب سنیے جملہ, جہاں قبر بنی تھی جناب آدم نے ایک ہاتھ قبر پر رکھا, گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. ایک مظلوم کی قبر پر ہاتھ رکھے رو رہے ہیں. آدم کی اولادوں سنو, سنو آدم کی اولادوں. اب جناب آدم اپنے مظلوم بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور زبان سے کہہ رہے ہیں پروردگار مظلوم پر رحمت نازل فرما, قاتل پر لعنت کر. پروردگار قاتل ہے کون؟ آدم کا سگا بیٹا. غور کریے گا, مظلوم کے اوپر ہاتھ رکھے گئے ہیں, پروردگار مظلوم پر رحمت نازل فرما, قاتل پر لعنت کر. اب آدم کی اولادوں کم از کم اپنے باپ کی سیرت تو اپناؤ, یہ اپناؤ جو مظلوم ہوگا اس کے رحمت مانگو, جو قاتل ہوگا اس پہ لعنت کرو. اپنے باپ کی سیرت پر تو عمل کرو. بیٹا مظلومیت مارا گیا, جناب آدم رو بھی رہے ہیں, طلب مغفرت بھی کر رہے ہیں, اور بیٹا ہی قاتل ہے, لیکن جناب آدم کہہ رہے پروردگار تو اس پر لعنت کر. تو آدم کی اولاد کا فریضہ یہی ہے, قاتل کوئی بھی ہو, رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ظالم ظالم ہوتا ہے, مظلوم مظلوم ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. قاتل قاتل ہوتا ہے, ظالم ظالم ہوتا ہے. ہمارا فرض ہے, اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں, ظالم کی مخالفت کریں. لیکن ہاں عزیزو, آج 6 محرم الحرام, آج ہمارے شہادت دیکھیے, جتنے شہدائے کربلا ہیں سب کی شہادت روز عاشور, لیکن کچھ مناسبتیں رکھی گئی کہ اس تاریخ میں ان کا ذکر کرو, اس تاریخ میں ان کا ذکر کرو. میں نے صبح کی مصائب میں جناب صغرا اور علی اکبر کی محبت آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے. بھائی چاہے جیسا ہو, اگر سفر پہ جانے لگتا ہے تو سب سے آخری منزل تک بہن چھوڑنے آتی ہے, اور ایک جملہ کہتے بھیا جتنی جلدی ہو سکے گھر واپس آ جائیے گا بھیا. اور اگر جائے کہ گھر میں اگر کوئی پروگرام ہونے لگے,
کوئی تہوار کا وقت آ جائے، کوئی فون کرے یا نہ کرے، لیکن بہن ضرور فون کرتی ہے، بھیا خیال رکھیے گا، بھیا اگر ہو سکے ٹائم ملے تو گھر چلے آئیے گا۔ تو دنیا کی ہر بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن جس کا بھیا اکبر جیسا ہو، جس کی بہن صغرا جیسی ہو، اس کی محبت کی مثال کہاں ملے گی؟ تاریخ بتاتی ہے سرزمین کربلا ہے، فوج حسین ایک طرف ہے، لشکر حسین ایک طرف ہے جو کثیر تعداد میں، ایک طرف فوج اعداء ہے جن کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ میدان کربلا صرف آدمیوں سے دکھائی دے رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے صبح عاشور کا سورج نکلا، حسین کے اصحاب میدان کربلا میں، حسین کے اعزا میدان کربلا میں، حسین کے اقربا میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ حسین کبھی حبیب کی لاش لائے، کبھی زہیر کی میت لائے۔ عزیزو، مصائب کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک روایت پڑھ دوں، پھر جیسا دل کرے ویسا رونا۔ عیون اخبار الرضا، امام رضا علیہ السلام شبیب کے بیٹے سے مخاطب ہوئے، یبن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب کوئی ہمارے جد حسین کے غم میں روتا ہے، جب کوئی ہمارے جد حسین کے غم میں روتا ہے اور رونے کی وجہ سے اس کے آنسو اس کے گال پر آ جاتے ہیں، اس کے رخساروں پر آ جاتے ہیں، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج صبح سے دیتا اس نے کی بیوی دینا فرماتی ہے کہ رونے والوں جب میرے لال میں ماتم کرنا بتاؤ بال آگیا، رونے میں کوئی تکلیف نہ کریے گا، رونے میں یہ مت رکھیے گا کہ یہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، شہزادی نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھے ہوئی، لاؤ اپنے آنسو میرے روان میں دیکھو۔ شہزادی کو کوئی خیر نہ تھا، تاریخ بتاتی ہے جناب علی اکبر دیکھنے سارے لوگ میدان مقتل میں جاتے ہیں، پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ اب جناب علی اکبر سے رہا نہ گئے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنے بابا حسین بن علی کے پاس آئے اور یہ جملہ کہتے، بابا آپ کے تمام ساتھی جو آج میدان میں جڑے ہم سے وہ بھی شہید ہو گئے، بابا مجھے میدان مقتل میں جانے کی اجازت کب دیں گے؟ تاریخ بتاتی ہے حسین نے کہا علی اکبر مجھ سے کیا اجازت لیتا ہے؟ تمہاری بھومی زینب نے 18 سال بڑھا ہے، جہاں تک زینب نے اجازت لے کے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے علی اکبر میدان کربلا سے داخل خیبر میں بھومی اپا سہانے میں مقتل جا رہے ہیں۔ بھومی اپا مجھے کبھی عادت ملے گی، تمام لوگ بیٹھے ہیں جن کی بھائی بہنیں ہوں گے، جن کے بھائیوں میں سننے کا دل جملہ جناب زینب نے پورا کہتی ہے، میرے نال علی اکبر کیا 18 سال اسی لیے پایا تھا کہ جب جوانی کا حالت ہو، جب شہرہ سجانے کا حالت ہو تو تم اسے مردان مردے کی رات لیتے آؤ گے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا وہ بھی اپا کچھ نہیں کہتا، لیکن ذرا بتاؤ روزے میں جھڑ دادی فان پر سوال کرنے کی زینب نے بتاؤ تمہیں علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین زیادہ محبت تھی؟ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ چلاتے زینب کہتی ہے جہاں علی اکبر، جہاں علی اکبر خدا حافظ علی اکبر کو اجازت ملی، حسین کو آواز اٹھانا، وہ بھی اپا نے اجازت دے دی۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر ماں نے بھی اما نے اجازت دے دی تو جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ حسین کے کاڑیا جوان علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوا، غریب باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی حسین سے پوچھے، کوئی علی اکبر سے پوچھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر گھوڑے پر ہیں، تھوڑے دور چلے، ایک مرتبہ علی اکبر کو لگا کہ جیسے کوئی ضعیف ہے جو زمین کربلا پر کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا منظر دیکھتے ہیں، بابا حسین کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر بولے بابا آپ کو تو غصہ کر دیا تھا، یہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے میرے نال علی اکبر اگر تم سارے بے اولاد ہوتے تو یہ بندے جملہ کہتے، لیکن علی اکبر کہا خدا اس طرح کرم کر دینا جب تک شام نہ رہے مل مل کے دیکھتے رہنا۔ قربان جاؤ اس محبت کے اوپر، جانے نشاور ہو جائیں علی اکبر حسین کی محبت کے اوپر۔ ہمارے لوگ جوان بیٹھے ہو، اپنے باپ کی طرف دیکھ کر یہ تصور کر لینا حسین میرے پروردگار اور علی اکبر کے اللہ میرے مظلوم حسین کے اللہ ہمارے دلوں میں وہی محبت پیدا کر دو جو علی اکبر اور حسین کے درمیان تھی۔ علی اکبر میدان مقتل میں آئے،
تھا نبی کا نواسا ہے فاطمہ کے کہا تم کس کو قتل کر کے آئے ہو آباد علی کوئی بھی ہو ہم کیا کریں گے تاریخ بتاتی ہے علی اکبر نے کتنا سنا ایک مرتبہ تلوار نکالا ہاشمی خون ہے ادھر حملہ کر رہا ہے ادھر حملہ کر رہا ہے لیکن ہر آدمی علی اکبر 3 دن کے بھوکے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں تاریخ بتاتی خون رہ گیا علی اکبر کے سامنے دھوائی دھوائی نظر آیا پکڑ کے بابا کے پاس ہے بابا پھر کچھ نہیں مانا ہمیں تصور کرنے کے کوئی آپ کا جوان بیٹا ہو زندگی میں کچھ نہ آنے ایک کوئی حضرت یاد دلاتے تو آپ مسل جائیں گے آج میں پوری کر دیتا علی اکبر پڑھ دے بابا اب تک تو کچھ نہیں مانا لیکن بابا اتنا کروں گا اگر ایک چلو پانی مل جاتا تمہارے نام یہ کر کے بیٹے کی مظلومی ایک چلو کر بابا اگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا حسین بن علی نے اپنی انگوٹھی اٹھائی مقصد لکھتا ہے کہ پہلے زبان علی اکبر کے ذہن میں رکھے زبان فوراً علی اکبر نے کھینچ لی بابا میری زبان سے زیادہ تو آپ کی زبان سنتی ہے زبان کھینچ لی 2 منٹ ساری بتاتے بات حسین بن علی نے اپنی انگوٹھی اٹھائی علی اکبر کے ذہن میں رکھی علی اکبر آ گئے میدان کربلا بس احمد تمام فاطمہ زہرا کے روایت کے مطابق رونے میں کوتاہی نہ کرنا چیخ کر رو تاکہ فاطمہ تمہارے تمہارے ہاتھوں کو جگہ دے تاریخ بتاتی ہے علی اکبر دوبارہ میدان مقتل گئے حملہ کرتے ہیں ابھی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے ایک ظالم آگے بڑھا ایک نیزہ مارا علی اکبر نے سینے مارا اب جائزہ کے نیزہ نکالے پوری طاقت لگائی ارے نیزہ کو نہ نکلا نیزے کے علی ٹوٹ گئی علی اکبر کے سینے میں نیزے کے علی ٹوٹ گئی علی اکبر میدان کربلا میں ہے آواز بھی بابا سلام آخر قبول کیجئے بابا حسین کے کانوں تک آواز آئی اپنی کمر میں ہاتھ رکھا ایک دبلا علی اکبر عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی مقتل میں آئے کیا دیکھتے علی اکبر ہے زمینیں کربلا پر لگا رہے ہیں علی اکبر کے سر کو کانوں میں رکھا ایک مرد سوال کے باہر بیٹھا میں جب منظر دیکھ رہا بابا کیا ہے تب تمہارے گھر تمہارے سینے میں کیوں ہے تب بابا ایک ظالم نے نیزہ مارا تھا مارنے کے بعد نکالنا چاہا ایک نیزہ نہ نکلا حضرت نیزے کو کھینچا رہا تھا میرے اندر نیزے کے بھی ٹوٹ گئی دنیا کا شامل ترین انسان دنیا کا افضل ترین انسان زمینیں کربلا پر بیٹھ گیا اٹھوں کو زمینیں کربلا پر دیکھا آستینوں کو سڑےگا میں جب کروں کیا بابا مدد کر لے آ جاؤ بابا اب تو علی اکبر نے کرے گے حسین نے آٹھ ڈالا نیزہ نکالا نیزہ تو نہ نکلا چلے گا باہر آ گیا خون کا فوارہ جاری ہوا ایک مرتبہ علی اکبر کی اوپر باز ہو گئی عزیزہ تصور کرو 17 سال تک نہیں 18 سال کے جوان کی بیان حسین اپنا کرے گا اکبر نے زمین بدل دیا ارے بھیا تو اٹھایا کربلا سے اکبر کی جانب آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کی نیت ہے خلیفہ وَيَنْتَبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پروردگار اس علی اکبر حسین کی محبت کا راستہ ہمارے اور بزرگوں کے اندر یہی محبت عطا فرما پروردگار ہماری مجالس ہماری عطا کو قبول فرما جو بے روزگار ہو چکے انہیں روزی سے لگا دے جو با روزگار ہے ہمیں کی روزی میں برکت عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما ہم کو ان کی آواز انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم